اللہ واہ رونق لگ گئی میرے نال راؤ صاحب تے نہیں رانا اظہر صاحب سبحان اللہ سبحان انہوں نے اے سٹارٹ تے نہیں کیتا میں وہ کہہ بھی نہیں رہا عذرائے تفنن بات آگئی میں انہوں نے مجھے ابھی بیٹھک میں بیٹھے ہوا تھا انہوں نے غلاف کعبہ کا ٹکڑا مجھے ہدیہ کیا اللہ ان کی محبت کو قبول فرمائے اللہ تواڈی محبت نو بھی قبول فرمائے جڑا تسی سبحان اللہ کہہ رہے ہو ماشاءاللہ جتھے تھک گئے تے منو دسیو میں 2 گھنٹے دا اور نیت کر لاں گا انشاءاللہ کیا کہنے میرے آقا کے حسن کے کیا کہنے میرے آقا کے جمال کے کیا کہنے اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے ربیع الاول نے بتایا کہ تم لاوارث نہیں ہو میری گل یاد ہے اور میری گل یاد ہے اچھا گل تے میرے ذہن وچ کئی آ رہی ہیں لیکن میں او اس ہستے جیب وچ پائیاں نے بھی حضرت قمیض بھی لا دیتی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ستمبر دا آخر تے پروگرام ہے جدوں تواڈے علاقے وچ جون جولائی چوندے ہون گے پھر تسی کی کردے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مہربانی کر کے جون جولائی پھر منو نہ بلانا منو نہ بلانا میرے کو تقریر کو نہیں جے ہونی توجہ ہے دوستو سبحان اللہ میں تھوڑی جی اور گل کر لاں عرضے کرن لگا سا کہ گلاں تے میرے ذہن وچ بڑیاں آ رہی ہیں اوکھیاں لیکن میں جیب وچ پائیاں نے بھی میں کڈا نہیں تواڈے تے کام بچوں مینوں دسنا میں آ جانا اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے میں نے عرض کیا کہ ربیع الاول نے بتایا تم لاوارث نہیں ہو تم لاوارث نہیں ہو حضور وارث ہیں امت کے اتنی ہلکی آواز حضور بیٹا پانی رہنے دو تقریر میں کر رہے ہیں ترے انہوں نے لگی حضور کیا ہیں امت کے وارث ہیں وارث پوچھا کرتا ہے کہ کدھر تھا میرا جملہ یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد وارث پوچھتا ہے کہ کدھر تھا جو لاوارث ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا وہ 2 بجے کیا وہ 2 دن نہ آئے اسے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو کدھر تھا جس کا وارث ہو وہ پوچھتا ہے ایسا ہی ہے نا حضور امت کے وارث ہیں اور حضور ایسے وارث ہیں کہ قیامت تک کے وارث ہیں یہ جو آپ کے گھر میں وارث ہے یہ چند مہینوں تک ہے چند سالوں تک ہے چند سال پہلے سے شروع ہوا چند سال بعد تک ہے حضور قیامت تک کے وارث ہیں اس لیے کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں بڑی ایک اوکھی گل آ گئی ہے تو میں انہوں ویکھ رہے ہیں ابھی تواڈے تے کم بھارا نہ ہو جائے کم کی دے وزنی نہ ہو جائے میں اس ہستے سوچ رہے ہیں کہ میں سنا ہوا یا حضور قیامت تک کے وارث اس لیے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں اب قیامت ہے کوئی اور نبی نہیں اچھا ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں کوئی خطیب دلیل دے کوئی وائز دلیل دے کوئی مقرر دلیل دے کوئی مبلغ دلیل دے اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے اس کا لطف لیجئے گا لطف ذوق والے بندے کے لیے میں بول رہا ہوں اتر میں ہمیں تو نہیں سی پہلے ہاتھ رکھیا منو پتہ سی تو سی اٹھنا نہیں کوئی بات نہیں ایک ہے کہ ختم نبوت پر کوئی مقرر خطیب وائز لیکچرار پروفیسر کوئی ڈاکٹر کوئی عالم کوئی مفسر کوئی محدث دلیل دے
اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر کون دلیل دے؟ لیکن اللہ کے دلیل دینے کا انداز دیکھیے، اسلوب دیکھیے کتنا عجب ہے۔ اللہ اب دلیل دینے لگے ہیں، توجہ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ بات بڑی عجیب ہے، دلیل دینی تھی ختم نبوت پر، اور اللہ فرما رہے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا اپنے مولا سے، اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی۔ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تعارف تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ میں نے تعارف اپنا رکھا ہے، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کی ولادت مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے محبوب کسی میں سے ہے، محبوب کی اولاد مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے محبوب میں سے بھی کوئی ہے۔ یہ تعارف تو میں نے اپنا رکھا ہے کہ میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے۔ اچھا اللہ اگر اولاد ہو گئی، بڑی ہو جاتی، خدشہ کیا تھا کہ لوگ اس بیٹے کو نبی نہ بنا دیں، نبی نہ کہنا شروع۔ یہ خدشہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ پہلے نبی آئے، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی۔ حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی۔ حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی۔ حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی۔ حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد باپ بیٹا نبی۔ تو یہ سلسلہ یہ آگے نہ چل پڑے، لوگ اس بیٹے کو نبی نہ کہنا شروع ہو جائیں، اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا۔ ہون تو اڈے ذہن تے میں تھوڑا جا زور پان لگا، اللہ بیٹا اگر بڑا ہو جاتا، بالغ ہو جاتا، آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ بیٹا تو ہے نبی نہیں، ہم نے تو بات کو ماننا تھا۔ پریشان ہو گئے، ہم نے بات کو ماننا تھا یا نہیں ماننا؟ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا کہ بیٹا تو ہے بڑا لیکن نبی، بات کو ماننا تھا نا کہ نہیں ماننا تھا؟ اب اس بات کو ذرا سمجھیے، اللہ نے کیوں قاسم کو بڑا نہیں ہونے دیا؟ کیوں ابراہیم کو بڑا نہیں ہونے دیا؟ ایک ادھر عالم کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا ہو کھڑا، اس کے ساتھ بھی بیٹا ہو کھڑا، اس کا بیٹا بھی عالم ہو، اس کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کا بھی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کا بھی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، اس ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ میرے خیال میں مزید اس سے زیادہ سلیس میں نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اب دو ہی صورتیں تھیں، میرے محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ یہ دو ہی صورتیں تھیں نا، کوئی تیسری صورت بھی تھی، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بیٹا بڑا ہو کے نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے بیٹے ہوتے، بیٹے بھی نبی ہوتے، میرا محبوب آتا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو محبوب کی افضلیت پہ حرف۔ لوگ ہی سمجھائی، بڑی مشکل میں نے بات کہی، آدھوں کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟
بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، بیٹا نبی نہ ہوتا تو محبوب کی فضیلت پہ حرف آتا۔ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی افضلیت پہ حرف آئے، اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس میں آگے بہت ساری لمبی باتیں ہیں لیکن وہ باتیں مجھے ویسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ مشکل ہو جائیں گی۔ عرض یہ کر رہا تھا ربیع الاول نے بتایا کہ تم لاوارث لاوارث نہیں ہو، لاوارث جدھر مرضی ہے پھرتا رہے، وارث پوچھا کرتا ہے۔ اچھا بیٹا پھر کہہ دیتا ہے ابا، تو کہتا ہے صرف میرے پاس بیٹھ، صرف میری باتیں سن، تیرے علاوہ کسی کی بات نہ سنوں، تیرے علاوہ کسی کی بات نہ مانوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا یہ بال نہ میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، تو بیٹھ لیکن اس کے پاس بیٹھ جس کے بارے میں میں تجھے بتاؤں۔ میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے برا کون ہے، میں تجھے بتاؤں گا لباس خضر میں رہزن کون ہے رہبر کون ہے، میں تجھے بتاؤں گا۔ تو اسے چچا کہہ سکتا ہے، اسے ماموں کہہ سکتا ہے، اس سے مشورہ لے سکتا ہے، ہر ایک تیرے حق میں مفید نہیں ہے، میں بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات مانوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، میرے علاوہ بھی بات مان لیکن اس کی جس کے بارے میں بتاؤں، جس کے بارے میں بتاؤں۔ یہ نظریاتی گفتگو 12 کے بعد نہیں کی جا سکتی، لیکن کیا کروں، قاری غلام یاسین صاحب کی محبتیں ہیں نا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں، فرمایا نہیں مان، کس کی؟ جس کے بارے میں بتاؤں۔ یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی بات مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری بھی مان ابو بکر کی بھی مان، میری بھی مان عمر کی بھی مان، میری بھی مان عثمان کی بھی مان، میری بھی مان علی کی بھی مان۔ کیوں ان کی مان؟ اس لیے کہ اب نبوت نہیں، ختم نبوت کے صدقے میں اب امت کو میں خلافت دے کے جا رہا ہوں۔ اس لیے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ سے بھی محبت ہے اور رسول اللہ کی نسبت سے ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق و رمین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سب تسینے پر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ ایثار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حقشار صحابہ کا۔ سبحان اللہ۔ ہون تے حقیقت اچ تہانوں ایک ایک بوتل کم از کم پانی دی ملنی چاہی دیئے۔ اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے، صحابہ سے بھی محبت نصیب فرمائے، آل بیت سے بھی محبت نصیب فرمائے۔ جی 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 انی ہولی آمین۔ اے جڑے اتے ماشاءاللہ تھڑے تے بیٹھے نے سٹیج تے، اینا وڈا سٹیج پہلی دفعہ پروگرام اچ تکیا میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ سے بھی ہمیں محبت ہے۔ یہ ناموس صحابہ کا بل پاس ہوا ہے، یہ صرف ناموس صحابہ کا نہیں ہے، ناموس صحابہ اور یہ جو چیخ رہے ہیں کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا اور ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں اہل بیت سے محبت نہیں ہے، اہل بیت کے منکر ہیں، تو چیخ تم رہے ہو۔ یہ ناموس صحابہ کا بھی بل ہے، ناموس اہل بیت کا بھی بل ہے۔ ہم میں سے بھی کسی نے کہا کہ نہیں پاس ہونا چاہیے؟ جی ہم میں سے بھی کسی نے کہا کہ نہ پاس ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے بل کا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ جو بل ہے رولا ہے ہر پاس ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل کا مطلب کیا ہے؟ سناؤں؟ ہمیں کرو نا۔ یہ حضرت شاہ جی نے
حضرت قاری صاحب نے آج کے پروگرام کا اشتہار بنایا، دیکھا ہوگا آپ نے جی؟ وہ کسی غلطے تے بولو یار، دیکھا ہے؟ اچھا، جتنے حضرات کے نام لکھے ہوئے ہیں نا، ان ناموں کے اوپر بھی کچھ لکھا ہوتا ہے، مقرر شعلہ بیان، خطیب بے بدل، خطیب پاکستان، مداح رسول عربی، ثناخان مصطفیٰ، یہ ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس شخصیت کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس شخصیت کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ یہ ناموس صحابہ اور اہل بیت کا سادہ لفظوں میں معنی یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کو ان پروٹوکول کے ساتھ مخاطب کیا جائے جو پروٹوکول انہیں رب نے عطا کیا۔ کس نے عطا کیا ہے؟ رب نے عطا کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں لگا رہے ان پروٹوکول، یہ پروٹوکول انہیں رب نے عطا کیا ہے، اور جو رب نے عطا کیا ہے وہ صحابہ کو بھی ملا ہے، اہل بیت کو بھی ملا ہے۔ کسی کے چیخنے سے، چلانے سے نہ وہ پروٹوکول صحابہ کے ناموں سے ہٹ سکتا ہے، نہ اہل بیت کے ناموں سے ہٹ سکتا ہے۔ کہ ہٹ سکتا ہے؟ نہیں ہٹ سکتا، نہیں ہٹ سکتا۔ وہ پروٹوکول رب نے انہیں عطا کیا ہے۔ التائبون صحابہ کو رب نے کہا ہے، السائحون رب نے کہا ہے، الراکعون رب نے کہا ہے، الساجدون رب نے کہا ہے، الصدیقون رب نے کہا ہے، الصادقون رب نے کہا ہے، والذین معہ رب نے کہا ہے، اشداء علی الکفار رب نے پروٹوکول دیا ہے، رحماء بینہم یہ رب نے ایوارڈ دیا ہے، لقد رضی اللہ کی سند انہیں رب نے عطا کر دی۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا رہے بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ اور یہ بند کمروں میں بیٹھ کر اور پھر مختلف سوشل میڈیا کے چینل پہ بیٹھ کر مشورے دے رہے ہوتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کو۔ اما اللہ ہمارے نوجوانوں کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، یہاں ایک بندہ پڑھا رہا ہو نا نماز ہو جہری، جاری نماز سمجھتے ہو؟ جاری نماز سمجھتے؟ جاری نماز تو نہیں پتا؟ ناراض ہو میرے نال؟ جی میں کیوں آیا؟ ٹر جاؤں واپس؟ جاری نماز سمجھتے ہیں؟ کون نہیں سمجھتے؟ جی چلو یوں سمجھو، ایک بندہ تراویح پڑھا رہا ہو، سوکھا کام ہو گیا، ہون تے انج کر دے۔ ایک بندہ یہاں پر کیا کر رہا ہو؟ تراویح پڑھا رہا ہو، حافظ صاحب سے ہو جائے غلطی، ہو جاتی ہے نا، پیچھے جو بندے کھڑے ہیں ان میں سے کوئی حافظ نہیں اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ غلطی ہو گئی، دور ٹوٹیوں پر ایک بندہ وضو کر رہا ہے، وہ حافظ ہے، اسے پتہ چل گیا کہ غلطی ہو گئی، وہ وہاں سے دے نا لقمہ اور امام لقمہ لے لے، نماز گئی، پریشان ہو گئے ہو، امام کی بھی گئی، مقتدیوں کی بھی گئی، چھٹی، وہ لقمہ دے نہیں سکتا، یہ لقمہ لے نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا درجہ برابر نہیں۔ حضرت شاہ جی تو حوالے ایک اور جملہ کر دیں، ٹوٹیوں پہ وضو کرنے والا نچلے درجے پر ہے، نماز پڑھانے والا اونچے درجے پر ہے، نچلے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمے نہیں دے سکتا۔
یہ جملہ کسی اور جگہ تے بھی فٹ کر سکتے ہو، خصوصاً مولوی کر سکتے ہیں، کر لینا۔ نچلے درجے والا اونچے درجے والے کو لقمے نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ دونوں کا درجہ برابر نہیں۔ اگر یہ نماز پڑھانے والا ہوا نا عالم، یہ لقمہ لے گا ہی نہیں۔ صرف حافظ ہوا تو ہو سکتا ہے لے لے، عالم ہوا تو یہ لقمہ اور جنہ مرضی رولا پائی رکھے، انہیں کہنا ہے سونے یاد بالکل بھول جا میں تیری گل لے لاں، انہیں لقمہ لینا ہی۔ مجھے جو جملہ حضرت ملتانی صاحب لطف دیتا ہے نا وہ یہ کہ اگر وضو کرنے والا ہوا نا عالم، وہ لقمہ دے گا ہی نہیں، وہ لقمہ دے گا ہی نہیں۔ یہ درجہ کوئی ایسا درجہ نہیں جو ہمیشہ فرق ہی رہے، وہ ابھی شامل ہو جائے گا نماز میں۔ جب نماز میں شامل ہو جائے گا درجہ برابر، اب یہ لقمہ دے ہے، وہ لقمہ لے سکتا ہے۔ لیکن سنیو، کوئی نیا آیا بیٹھا ہے، جو بھی ہے، جس مکتبہ فکر سے ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، حنفی ہے، منفی ہے، جو بھی بیٹھا ہے وہ جملہ محبت سے سنے، توجہ سے سنے۔ یہ ایسا درجہ نہیں جو ہمیشہ درجہ فرق ہی رہے، وہ ابھی شامل ہو جائے گا، پھر یہ لقمہ دے سکتا ہے، وہ لقمہ لے سکتا ہے۔ لیکن آج کے بندے میں اور صحابہ و اہل بیت میں درجے کا اتنا فرق ہے کہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، نہ صحابی کا پہنچ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کا پہنچ سکتے ہیں۔ آج کا بندہ پلمبر ہے تب، جیلمی ہے تب، کوئی اور خبیث ہے تب، جب اس درجے تک پہنچ نہیں سکتا۔ آج کا کوئی بے حیا صحابہ اور اہل بیت کو لقمے بھی نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ لقمے دینے کا مطلب یہ ہے کہ تسی اے کیوں کیتا، اے کیوں نہیں کیتا، یا آپ یہ کر لینا، یہ کیوں کیا۔ آج دا بندہ تے اپنے گوانڈیاں نو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ کسی گوانڈی نو کہہ کے تے تکو بھی تو اے رشتہ اتھے کیوں کیتا، وہ کہے گا تو ماما لگدا۔ میری اپنی بیٹی میں جتھے مرضی ویاواں، میرا اپنا پتر میں جتھے مرضی ویاواں، تسی گوانڈیاں نو تے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت علی نو کہندے ہو کہ اپنی بیٹی عمر نو کیوں دیتی؟ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ یہ ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ ہم صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج۔ سنی بولے، صرف سنی بولے، صرف سنی بولے۔ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمان بدلے، ساکی بدلے، میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے، تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے۔ حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گرانا پا کے۔ ہن میں صرف آپ ہی بول دا، تو اڈے دانے سارے مک گئے نے۔ متی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ تو انہیں قوم کو یہ بتایا کہ ان میں وہ بڑی جنگیں تھیں، بڑی لڑائیاں تھیں۔ پیارے آقا کی رحلت کے بعد 2-3 منٹ اور ہوں گے حضرت؟ ہلکا جے ہمیں کرے ہو ماشاءاللہ سٹیج دے پیچھے بھی حضرات بیٹھے تھے۔
حالانکہ تبلیغی جماعت والے دستے نے ایک بندے نو ذکر تے باؤ سارے ذکر تے بیٹھے سبحان اللہ پیارے آقا کی رحلت کے بعد تو نے قوم کو بتایا ان صحابہ آل بیت میں بڑی لڑائیاں حضرت پیارے آقا کی رحلت کے بعد بہت تھوڑا عرصہ دنیا میں رہی ہیں سیدہ فاطمہ صرف 6 مہینے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا ان 6 مہینوں کے دوران ایک دن بڑی شدید بارش ہوئی بہت شدید بارش مدینہ میں اتنی طوفانی بارش ہوئی کہ ایسا موسم اور کچے مکان ہوں مٹی کی بستی ہو ساری تو ماں اپنے بچوں کو دیکھتی ہے نا کہ کدھر ہیں طوفانی بارش میں تو سیدہ فاطمہ نے دیکھا کہ حسن و حسین کہاں ہیں تو کنیز کو کہا دیکھو ذرا کنیز گئی اس سامنے گلی میں بھی نہیں ہے اس گلی میں بھی نہیں ہے فاطمہ کو بتایا ادھر بھی دیکھا ہوں سیدہ فاطمہ مسکرا کے کہتی ہیں میرے بچے گھر میں نہ ہونا تو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں یا گھر میں ہوں گے یا ابو بکر کے گھر ہوں گے تو انہیں قوم کو یہ بتایا کہ ان میں لڑائیاں تھیں آج یہ حیدرآباد میں واقعہ کیوں ہوا صرف اسی وجہ سے ہوا نہ قوم کا ذہن خراب کیا کہ حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلایا تھا حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا تھا حضرت عمر نے حملہ کیا تھا اور بے حیاؤ اگر حضرت عمر اس قدر ظالم تھے سیدہ فاطمہ کو دھکا دیا دروازہ جلایا تو علی کو اتنا بزدل سمجھتے ہو اسی علی نے فاطمہ کی بیٹی عمر کے نکاح میں دے دی اسی علی نے اپنی بیٹی عمر کو دینی تھی آپ بھی اپنے دشمنوں کو بیٹیوں کے رشتے دیا کرتے ہو آپ بہادر ہو غیرت والے ہو علی کو کیسا سمجھایا آپ نے ذرا سوچو تو حضرت عمر سلام میں پہل کیا کرتے تھے حضرت حسین کو اس قدر پہل کرتے تھے حضرت حسین کو کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ کبھی میں بھی تو پہل کروں ہر دفعہ عمر پہل کر جاتے ہیں سلام میں پہلے مجھے سلام کرتے ہیں کبھی میں بھی پڑھوں ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے حضرت عمر آ رہے ہیں حضرت حسین جلدی سے ایک ستون کے پیچھے چھپ گئے ستون جانتے پلر تھمبا پلر کے پیچھے چھپ گئے حضرت حسین چھپ گئے کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا تو میں یکدم باہر نکلوں گا آج سلام میں پہل میں کروں گا ادھر حضرت عمر قریب آئے ابھی حضرت حسین اس ستون کی اوٹ سے باہر نہیں آئے حضرت عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم حضرت حسین باہر نکلے وعلیکم السلام آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا ہائے 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 آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا فیروزہ والو ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے میں بھی گلی گلی پھرتا رہتا ہوں میں نے بھی ہر جگہ کا مزاج دیکھا ہوا ہے آپ لوگوں کا بھی اپنا مزاج ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ویسے اس لفظ کو اس جملے کو سونے کے پانی سے لکھو نا تب بھی حق ادا نہیں ہوتا جب حضرت حسین نے پوچھا نا عمر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں حضرت عمر فرماتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں تیری خوشبو بھی نبی مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین ہے آپ نے ان لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اور خام خواہ میں قصے بنا کر قوم کو ورغلایا اور یہ کہا کہ وہ آپس میں دشمنیاں تھیں واللہ ایسا نہیں تھا مجھے قرآن بتاتا ہے رحماء بینہم وہ آپس میں شیر و شکر تھے میں اگر کوئی مجھ سے آج کہے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیرت قرآن سے پڑھ کے سنا میں نہیں سنا سکتا حدیث سے پڑھ کے سنا میں نہیں سنا سکتا مجھے آج کوئی کہے علامہ اقبال کا تذکرہ حدیث سے پڑھ کے سنا میں کہوں گا نہیں سنا سکتا سلطان ٹیپو صلاح الدین ایوبی یہ جتنے حضرات ہیں ان کا تذکرہ قرآن حدیث سے سنا نہیں سنا سکتا مجھے تاریخ اٹھانی پڑے گی یہ قرآن کی شخصیات نہیں تاریخ کی شخصیات ہیں میں اوکھی گلنا تو نہیں کر رہا یار یہ قرآن کی شخصیات نہیں ہیں
یہ تاریخ کی شخصیات ہیں. مجھے تاریخ کا سہارا لینا پڑے گا قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے، مجھے تاریخ کا سہارا لینا پڑے گا علامہ اقبال کے لیے، سلطان ٹیپو کے لیے، صلاح الدین ایوبی کے لیے. مجھے تاریخ اٹھانی پڑے گی. لیکن اگر مجھے کوئی کہے صحابہ اور اہل بیت سنا تو تب میں تاریخ نہیں اٹھاؤں گا، میں قرآن اٹھاؤں گا. جب ان کا تذکرہ مجھے قرآن میں ملتا ہے تب میں تاریخ میں کیوں دیکھوں؟ ان کا تذکرہ مجھے حدیث میں ملتا ہے تب میں تاریخ کو کیوں؟ تاریخ تاریخ ہے. تاریخ تاریخ ہے. تاریخ گند ہے. گند سے ہم صحابہ اور اہل بیت کو نہیں دیکھتے. گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی پھل پہ بیٹھتی ہے. ہم قرآن اور حدیث سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی کتنی محبتیں ہیں، اور ان محبتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان محبتوں کو بیان کرتے ہیں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے سن ہن تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا. یادی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. صحابہ سے محبت ہے، آل بیت سے محبت ہے، اور محبت اس وجہ سے ہے کہ ان کی نسبتیں میرے آقا کے ساتھ ہیں. صحابہ کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے، آل بیت کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہے. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص و محبت سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے. جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے. کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی. کوئی ان کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی. جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے. جو قمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے. جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے.
قابل ذی وقار حضرات، علماء اکرام، طلباء اعزام، محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، آج کی یہ خوبصورت کانفرنس اپنے بالکل اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اختتام یوں سمجھیں کہ بالکل قریب ہے۔ چاہیے تو یہ تھا اور سنا تھا ترتیب بھی یہی کہ مجھے پہلے موقع دیا جائے گا، لیکن سٹیج پر پہنچے تو برادر محترم حضرت اقدس قاضی مطیع اللہ سعیدی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما تھے، اور حضرت شاہ صاحب بھی یہی چاہ رہے تھے کہ پہلے مجھے موقع دے دیا جائے، لیکن ہمیں خاص طور پر ایک دوسرے کی مسائل، تھکاوٹ، اسفار، مشکلات اور دقتوں کا علم ہے، تو میں نے شاہ صاحب کو اس لیے عرض کر دیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں، اگر صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، جلدی ہے تو پھر تو، اور ویسے بھی کافی دیر سے مجھے پتا، میں مہمان خانے میں تھا تو حضرت یہاں تشریف فرما تھے، تو بہرحال بڑا ہی لطف آیا، بڑا مزہ آیا، اور مجھے فائدہ بھی ہو گیا۔ ہمیں حضرت کے بیان سے بڑے قیمتی نکات بھی ملتے ہیں، اشعار بھی ملتے ہیں، سارا بیان ہی مل جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہو گیا کہ حضرت نے مجمع جگا کے مجھے دے دیا، ورنہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو بھی بالخصوص قاضی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میری طرف سے اجازت ہے اگر تشریف لے جانا چاہیں۔ جی جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ حضرات تشریف فرما رہیں گے، حضرت میری حوصلہ افزائی کے لیے اور آپ کو جمانے کے لیے تشریف فرما رہے تھے، تو کیونکہ لمبے لمبے اسفار ہوتے ہیں، اس کی بیس تو کم کر دو۔ تشریف رکھیں حضرات۔ ایک وقت تھا نہ یہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، شجر حجر، دنیا کا کوئی نظام نہیں، انسان بھی نہیں، حیوان بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اس وقت صرف اور صرف میرے رب کی ذات تھی۔ پروردگار عالم نے اپنی خدائی، اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہا تو عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ رب کائنات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے پہلے بنایا، لیکن بڑی عجیب روایات ملتی ہیں، جبرائیل امین سمیت تمام نظام کائنات میں سے کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ روایات میں ہے کائنات بنانے سے